میں بی بی زہرا بلند کر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلوات اللہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ بانیان مجالس سے تمام دوست جو یہاں متواتر آتے رہے اور ذکر میں شامل ہوتے رہے، خالق کائنات کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے باقاعدگی کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہے، جیسے کامل کی باتیں انتہائی توجہ سے سنتے رہے۔ خالق کائنات بحق سیدہ آپ کو وجہ سے انشاءاللہ ہماری دوسری ملاقات جو UK میں ہے وہ نارتھ ہیمپٹن والی مجلس میں جو 26 جولائی کو ہوگی انشاءاللہ، اسی مجلس کے حوالے سے ہم آئے تھے اور آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سال میں کئی مرتبہ ہو جاتی ہے، 2 مرتبہ ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ملاقات ہے وہ 26 جولائی کو جو مجلس ہوگی اس جلسے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور بار پھر دعا ہے کہ خالق کائنات سب مومنین کی مومنین کو جواری رحمت میں نصیب فرمائے، اور ہم جس قدر قرآن حکیم سے استفادہ کر سکے یا اس میں جو پڑھ سکے، خالق کائنات ہمیں اس دین کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجیدہ سے سلسلہ شروع کیا تھا۔ ارشاد رب العزت ہے ان ھذا القرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ خوشخبری بھی ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے جن کے اعمال صالح ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر کبیر تیار کر رکھا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ دین کے اصول اور فروعات دین پر قرآن کی روشنی بحث کی جائے کہ ہمارے تمام عقائد قرآن کے عین مطابق ہیں۔ 2 عقیدے ہمارے ایسے ہیں جن کے متعلق لوگ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ خود ساختہ ہے، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ آج اس مجلس میں وہ بھی 2 عقیدے بیان کر جن کے متعلق لوگ شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو کل میں نے عرض کیا تھا ایک تبرہ ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی میں تبرہ ہے، یہ نفرت، یہ کس طرح اسلام میں آ گیا تبرہ کو نفرت ایک، اور دوسرے عزاداری کے متعلق بندے پریشان رہتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب اور مسلک میں یہ عزاداری نہیں ہے، انہی میں عزاداری کیوں ہے؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے میں نے ساتھ ساتھ بیان کرتی ہوں، ایک تبرہ اور ایک عزاداری۔ میرے محترم سامعین، کل میں جس کے اختتام پر آپ کے زیر عالم میں گفتگو محفوظ ہوگی، آپ کی جو مرحلہ تھا مجلس کا اس میں مودت کی بات ہو رہی تھی۔ محبت کے آخری درجہ کو مودت کہتے ہیں، اور مودت جن لوگوں کی واجب قرار دی گئی رسول اللہ سے اللہ کے ذریعے مانگی گئی وہ محمد اور آل محمد ہیں۔ محمد و آل محمد آپ کے درود پڑھانے سے یہ بھی بات واضح ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ انہی کی مودت واجب ہے جن پر درود ہے، اور جن پر درود ہے انہی کی مودت واجب ہے۔ یہ مودت جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ تعلق ہوتا ہے،
ایک تعلق ہے، تبرہ اور عزاداری کا تعلق سے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، میں دوبارہ بسم اللہ، تبرہ اور کیا عزاداری بات، یہ دونوں چیزوں کا تعلق سے ہے۔ تعلق کی وجہ سے ہی یہ دونوں چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ جس کا ان سے تعلق نہیں، اس کا نہ کوئی عزاداری سے تعلق ہے نہ تبرہ سے۔ یہ تعلقات جو ہوتے ہیں جی، یہ مجبور کرتے ہیں فطری طور پہ انسان۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو فطری مجبوریاں ہیں ان کو ہم قرآن کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کئی مرتبہ فطری مجبوری ہوتی ہے لیکن قرآن پابندی لگاتا ہے، اسلام پابندی لگاتا ہے، ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ان پر پابندی لگاتا ہے یا گزاری کرتا ہے، یہ دو چیزیں، ان کا تعلق ہے کہ تعلق سے۔ مثلاً ایک جملہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، تو ایک جملہ ہے جو اخبارات میں لوگ روز پڑھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ جوڑ دو، واہ واہ، پورے علاقے میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس کو نوجوان بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ جلدی سے۔ غم و غصہ، غم و غصہ، جب ایسا ہوا تو پورے علاقے میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جہاں ظلم ہوگا وہاں دو چیزیں اکٹھی آئیں گی، غم بھی آئے گا، غصہ بھی ہے، غصہ بھی آئے گا۔ اسی غم کو عزاداری کہتے ہیں، غصے کو تبرہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، بات واضح ہو گئی کہ غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا، غم و غصہ کی لہر بھی ہر جگہ نہیں دوڑتی، تعلق کی وجہ سے دوڑتی۔ مثلا ایک علاقے میں بجلی بند کر دی جائے، بند کی جائے گی تو غم و غصہ ہوگا، غم ہوگا غصہ بھی ہوگا۔ غم کا تعلق ایک سے ہے، غصے کا تعلق ایک سے ہے۔ غم یہ ہے بجلی بند وہاں ہوگی نا جہاں بجلی ہوگی، بجلی نہیں ہوگی تو غم و غصہ کیسا ہوگا؟ پہلے اس چیز کا وجود ہونا چاہیے، پھر غم بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی، اور اس کا تعلق بھی پھر کہوں گا کہ تعلق سے ہے۔ مثلا آپ کے میرے بیٹے کو کسی نے مارا، دونوں چیزیں ہوں گی، غم و غصہ، غم بھی ہوگا غصہ بھی ہے، غصہ بھی ہوگا۔ غم ہے اس بات کا کہ اسے کیوں مارا گیا، کیا اس بات، بات کا غم ہے کہ میرے اس عزیز کو، میرے اس محبوب کو کیوں مارا گیا۔ یہ غم ہے اس کی مظلومیت کی وجہ سے، اور غصہ ہے اس تعلق کی وجہ سے۔ غم کا تعلق ہے مظلوم سے، غصے کا تعلق ہے ظالم سے۔ جس نے یہ ظلم کیا اس پہ غصہ آئے گا، لیکن آئے گا کسے؟ جس کا تعلق غم و غصے کا مطلب ہے غم بھی وہ کرے گا جس کا تعلق ہے، اور غصہ بھی کتنا وہ کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جتنا تعلق ہوگا اتنا غصہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، نہ غم ہوتا ہے نہ غصہ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق ہی نہیں ہوتا، کہ نہ تعلق ہوگا تو غم و غصہ ہوگا۔ یہ بات ہے ساری تعلق کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد پر اگر ظلم ہوگا تو غم بھی اسی کو ہوگا جس کا تعلق ہے، غصہ بھی اسی کو آئے گا جس کا تعلق ہے۔ یہ دونوں۔ تیسری بات اور بھی مزیدار ہے، غم و غصے کی لیمٹ ہوتی ہے، کئی مرتبہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ دیر تک رہتا ہے، وہ بھی تعلق کی وجہ سے۔ تھوڑا سا تعلق ہو تو غم مٹ بھی جاتا ہے، غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تعلق جتنا بڑا ہوا ہو نہ زندگی میں غصہ جاتا ہے نہ زندگی میں لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا تعلق بھی پھر تعلق سے ہے۔ بھئی میرے بیٹے کو کسی نے مارا، مجھے غصہ بھی آئے گا، غم بھی آئے گا، وہ جائے گا کیسے؟ جب تک بیٹا رہے گا، جب تک تعلق رہے گا، نہ غم جائے گا نہ غصہ جائے گا۔
دیکھیں جس کا تعلق نہیں ہے، ہمسایہ میرا بیٹا ہے، میرے ہمسائے میں آدمی رہتا ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت تعلق ہے۔ بحثیت انسان، بحثیت ہمسایہ، وہ تھوڑا دکھ بھی کرے گا، تھوڑا غصہ بھی کرے گا، لیکن تھوڑا کرے گا، تھوڑا کرے گا، اس لیے تعلق تھوڑا ہے۔ جتنا تعلق ہوگا غم بھی اتنا ہوگا، غصہ بھی اتنا ہوگا۔ مثلا میں مثال کے طور پہ بھی قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ قرآن کی روشنی میں دیکھا۔ سرکار دو عالم سے اللہ کو بڑی محبت ہے، بڑی محبت تھی، بڑی محبت رہے گی، کسی کو شک و شبہ نہیں، کیونکہ حضور کو پوری دنیا میں میلاد کی محفلوں میں لوگوں نے محبوب خدا معروف ہیں، حضور محبوب خدا، سرکار دو عالم محبوب خدا ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ حضور سے محبت کرتا ہے، یہ پوری دنیا میں آگاہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے حضور کی گستاخی کر دی، نام تھا اس کا کچھ اور، کہتے تھے ابو لہب، گستاخی کی ہے اس نے حضور کی، اس نے نقلیں اتاری ہیں، ہاتھوں کو ٹیڑھا میڑھا کیا، جو بھی کیا کچھ اس نے کیا ضرور تھا کہ اللہ نے فوراً غم و غصے کی وجہ سے غم و غصے کی وجہ سے، غم اس بات کا اللہ کو ہوا کہ میرا محبوب ہو اور جو کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، جو تیمارداری کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو دشمنی کرتے ہیں، جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا ہے، اس کو اس بات کا غم تھا اور پھر غصہ تھا، وہ جس پہ کیفیتیں نہیں آتی، کیا بات ہے آپ کے زندگی، وہ جس میں کیفیتیں ہی نہیں آتی، جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس نے فوراً ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے اور ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ، ہلاک بھی ہو جائے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے کہا، فوراً کہا، گستاخ رسول، اللہ اپنے گستاخ کو برداشت کرتا ہے، محمد کے گستاخ کو برداشت کرتا ہے۔ فرعون نے اللہ کی یہ گستاخی کی کہ کہنے لگا رب ہی میں، نمرود نے یہ اللہ کی گستاخی کی کہنے لگا رب ہی میں، لوگوں نے ربوبیت کا دعوے کیے، کسی کو اللہ نے نہیں کہا کہ ہلاک ہو جائے۔ جی فرعون اور نمرود کے متعلق تو کہیں نہیں ملتا، اللہ نے کہا اے نمرود تیرا کچھ نہ بچے، اے فرعون تو برباد ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب مصطفیٰ کی گستاخی ہوئی، اسے کہتے ہیں محبوب اور تعلق، کہ تعلق کی بنیاد پہ کہا تھا نا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو ہلاک ہو جائے۔ چلو ایک مرتبہ غصہ آیا نا، چلو کہہ دیا کہ جب اللہ کا غصہ آیا اس نے کہہ دیا ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، چلو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر غصہ اتر جاتا نا تو قرآن میں نہ لکھواتا، اگر غصہ کتنا اتر جاتا، ایک مرتبہ خالق نے کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کو ہلاک ہو جائے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے بعد تو پھر غصہ ختم ہو جاتا۔ گستاخی کی ہے ایک مرتبہ اور مذمت ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک قرآن رہے گا، جب تک قرآن رہے گا، یہ آیت ہے قرآن کی، تبت دے بے پھرتے، تبت الف لام میم، پوچھئے علماء سے الف لام میم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ فرماتے ہیں 30، 10 الف کی، 10 لام کی، 10 میم کی نیکی اللہ کب لکھتا ہے اور کب ثواب دیتا ہے؟ جب راضی ہوتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو کوئی کہے ایمان سے الف لام میم 30 نیکیاں لکھی گئی نا۔ جو نیکیوں کو ہمیشہ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الف لام میم کی کتنی بنتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بنتی ہے، الحمدللہ رب العالمین کی کتنی بنتی ہے۔ ہمیں تو علماء نے قبلہ یہ بتایا ہے جو بے حساب دیتا ہے نا اس کا ذکر بھی بے حساب کیا ہے۔ جب تو گن کے نہیں دیتا تو تم بھی گن کے اس کے سامنے حساب نہ رکھو، لیکن حساب کرنا
پڑھنے والوں نے کیا کہ الف کی 10 لام کی 10 اور میم کی 10 کتنی نیکیاں 30 کس کی الف لام میم کی اچھا بسم اللہ کی کتنی بنی الحمدللہ کی کتنی بنی بڑھتی گئی نا ایک حرف کی 10 نیکیاں لکھی ہیں علماء نے اب مجھے بتائیں جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب جتنی دیر تک آپ لعنت کرتے ہیں وہ درود پڑھ لیا کریں درود پڑھنا اچھی بات ہے لعنت کرنا تو اچھی بات نہیں افسوس کی بات یہ ہے آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں الف لام میم کے بھی 3 حروف ہیں اور تبت کے بھی 3 حروف ہیں الف لام میم میں کیا ہے اور تبت میں کیا ہے الحمدللہ میں اللہ کی حمد ہے اور تبت یدا ابی لہب میں مطلب میں ابو لہب کی مذمت اور لعنت ہے اس کی بھی نیکیاں اتنی ہیں بھائی آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی آیت ہے یا نہیں اور تبت یدا ابی لہب میں مطلب آیت ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کی تعریف کرو گے تو بھی ثواب اتنا ملے گا محمد کے دشمن پہ لعنت کرو گے تو بھی ثواب ملے گا یہ غم و غصے کی وجہ سے کہا تھا اچھا اس کے بعد ورد بنا دیا ورد سبحان اللہ کو ورد میں نے سنا تھا الحمدللہ بھی ورد ہے نا اللہ اکبر بھی ورد ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ورد ہے نا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہیں بھی قرآن پڑھیے ورد کیجیے ہمیشہ کیجیے ہاں یہاں آپ یہ کہیں نا قل هو اللہ احد وہاں جھوم جھوم کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تبت یدا ابی لہب کہہ سکتے ہیں قرآن کو ہے نا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے لکھوا دیا یہ بتا قرآن کی آیت آتی ہے ہدایت کے لیے مثلا اقیم الصلاۃ اس کا کیا عمل ہے نماز پڑھو وآتوا الزکاۃ کیا عمل ہے زکات حج کا کیا عمل ہے حج کا اس کا مطلب قرآن کی ہر آیت جب عمل کر لی جاتی ہے قرآن کا تجھے واسطہ مولوی یہ تبت یدا ابی لہب میں تب کا عمل تو بتا یہ بلا آیت تو آتی ہے نا آتی تو ہدایت کے لیے ہے اس میں عمل کیا ہے جب کھڑے ہو کہو تبت یدا ابی لہب میں مطلب اب مجھے پتا چلا ہمارے دوست غصہ کرتے ہیں آپ بھی آج سمجھ لیں جو مذہب امامیہ رکھتے ہیں اور شیعہ کہلواتے ہیں وہ غور سے میری بات سنیں لوگ تبرِ ستنگ نہیں ہیں تبرِ ستنگ ہو ہی کوئی نہیں سکتا تبت یدا ابی لہب میں مطلب میں کسی کی تعریف نہیں اس کے مذمت ہے اس میں لعنت ہے اس میں اس کو برا کہا گیا ہے اس میں دعا دی گئی ہے دعا نہیں پھر اس کو ورد بنا دیا اگر کوئی بندہ قبلہ نماز میں کھڑا ہو کے بھی سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے الحمد کے بعد پڑھ سکتا ہے نا تبت یدا ابی لہب میں مطلب اب مجھے پتا چلا ہمارے دوست تبرے پہ ناراض نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں تبرہ وضو کر کے کرنا چاہیے آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو اصل میں نماز کے لیے وضو کریں اس میں کھڑے ہو کے تبرہ اور تبرہ ہے کیا نفرت ہے اظہار مذمت ہے تبت یدا ابی لہب میں مطلب جب تک قرآن رہے گا یہ پڑھا جائے گا لوگ اس کی مذمت کرتے رہیں گے اللہ ثواب دیتا رہے گا اب ان بندوں کو چھپ جا کے اب ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں یزید تھا ایک اس نے عمل کیا مصیبانہ کہ وہ برا تھا چلو وہ چلا گیا وہ مر گیا اب آپ اس پہ لعنت کر کر کے اس میں سے نکالتے کیا ہے وہ مر گیا وہ چلا گیا بروز محشر پیش ہوگا اللہ اس کے ظلم کا حساب دے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا آپ ہر روز اس پہ لعنت کر کے اس میں سے نکالتے کیا ہے آپ قرآن ہاتھ میں لے کے بتائیے ابو لہب تھا وہ مر گیا بروز محشر اٹھے گا اللہ حساب لے لے گا یہ روز روز اللہ اس بات سے نکالتا کیا ہے مطلب ہے تعلق کی وجہ سے غم بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے
غم اور غصہ، ان دونوں چیزوں کو ہم قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اپنے موضوع کے مطابق۔ بسم اللہ۔ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے باہر نہیں ہے۔ قرآن میں ایک قصہ درج ہے اور خالق نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان بندوں پر قصے بیان کیجیے تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ اس پورے قرآن میں ایک قصہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ قصے اس میں بہت ہیں لیکن احسن القصص ایک قصہ ہے جس کو قصوں میں سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں ہے اور سورہ مبارکہ یوسف ہے۔ اس میں ایک قصہ ہے جس میں ایک مظلوم پہ ظلم کیا گیا ہے، اس کو محبت کرنے والے نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن کی آیات سے بتانا چاہتا ہوں کہ تبرہ کیا ہے اور عزاداری کیا ہے۔ یہ غم و غصہ ہے۔ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا قرآن روکتا ہے یا جاری کرواتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو پھر میں اس قصے کو قرآن حکیم سے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ ہے جناب قصہ۔ سارا بلند کر نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ۔ اب خالق نے جس انداز میں اس کو بیان کیا کہ خالق فرماتے ہیں نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر ایک قصہ جو قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ یہ خالق نے ارشاد فرمایا ہے اپنے حبیب سے اور فرمایا بما اوحینا علیک ھذا القرآن۔ میرا خیال ہے اب موضوع تو مکمل ہو رہا ہے۔ یہی آیت ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد اس کا حصہ ہو گیا۔ ان ھذا القرآن، یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ اب یہاں خالق نے پھر سورہ مبارکہ یوسف میں ارشاد فرمایا بما اوحینا علیک، ہم وحی کرتے ہیں تیری طرف ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی اس لیے آتی ہے کہ تو نبی بن کے لوگوں کو خبر دے دے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اب تم فکر کرو کہ اس کے متعلق ہمیں عمل کیا کرنا ہے۔ یہ ہوا تھا۔ ہاں جی بتائیے، فرمائیے کہ کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، حضرت یوسف نے کہا ہے میرے بابا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے والشمس، ایک سورج والقمر اور ایک چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا بات، توجہ چاہتا ہوں، یہ قصہ ہے، اس میں نتیجہ نکالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ مولویوں نے اس کو پڑھ پڑھ کے جمعے نکالے ہیں، نتیجہ نہیں نکالنا۔ کوئی گئی جمعے قصہ چھیڑ دیا یوسف حضور کا، اس میں سے نتیجہ نکالیے، نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا یا بنیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے اس خواب کو بھائیوں پہ ظاہر نہ کر۔ بھائی آپ کی انتہائی توجہ ہو گئی۔ میرے بیٹے اپنے بھائیوں پر اس بات کی خبر نہ کرنا۔ بھائی کون ہے؟ اسی یعقوب کے بیٹے۔ ایک بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ دوسروں پر یہ بات واضح نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ تدبیر کریں گے تیرے متعلق، ضرور کچھ نہ کچھ مکر کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے جس طرح یہ مناسب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے بیٹے شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ ان پہ شیطان وارد ہو سکتا ہے اور وارد ہو کے ان کو پھسلا سکتا ہے، ڈگمگا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، تجھ سے وہ دشمنی کر سکتے ہیں۔ کون؟ نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے ہیں، وہ تیرے بھائی ہیں۔ مان مولوی، نبی کے بیٹے بھی سارے ایک جیسے ہیں، نبی کے سارے بیٹے بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ حد ہو گئی، اور جب نبیوں کے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، نبیوں کے صحابہ ایک جیسے ہوتے۔
نتیجہ ساتھ ساتھ نکالا پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ ہائے ہائے یہ سننا حضرت یعقوب کی بات فرماتے ہیں میرے بیٹے سن وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تیرا رب تجھے مجتبی کرنے والا ہے تیرا رب تجھے پسندیدہ قرار دے جانے والا ہے تیرا رب تجھے پسند کرنے والا ہے تیرا رب تجھے مجتبی کرنے والا ہے اچھا اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا ہے ایک تو مجتبی ہونے والا ہے تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم آنے والا ہے تو مجتبی بھی ہوگا معلم بھی ہوگا تیرے پاس یہ چیزیں آنے والی ہیں اچھا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اللہ تیرے اوپر نعمتوں کو مکمل کرنے والا ہے قرآن سننے والوں سے میری بات ہے میں 15% دوستوں سے مطمئن ابھی تک ہوا ہوں جو اس بات کو تیسری بات کو سمجھ گئے میں کیا کرنے والا ہوں میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں 3 باتیں نبوت نے بتائی بیٹے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو مجتبی ہونے والا ہے تو عالم ہونے والا ہے اور تجھ پہ نعمتیں مکمل ہونے والی ہے میری ان دوستوں سے بات ہے جو جانتے ہیں کہ نعمتیں مکمل کہاں ہوئی اور آپ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ دنیا میں کچھ ہی ہوتے ہیں جن پہ نعمتیں مکمل ہوتی ہیں شیعہ نے 12 ایکو جینے تہاڈا تے اولا کوئی نہیں صاحب مدان جدید دائے وچ کد دا اولا کوئی نہیں قسم خدا دی پہلے تنہ دے وچ من کو توجہ ہے جناب 3 باتیں بتائیں نبی نے کہ یہ ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کو آئندہ آنے والی باتوں کا علم تھا ہونے والی باتوں کا علم ہو تو اسے نبی کہتے ہیں آج کے بعد ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہ کہنا کہ فلاں نبی کو علم غیب ہے نبی کہتا ہے تجھے علم ملنے والا ہے بیٹے تو مجتبی ہونے والا ہے اور میرے بیٹے اللہ تجھ پہ نعمتوں کو مکمل کرنے والا ہے آل یعقوب کی نعمتوں کو تیرے اوپر اللہ مکمل کرنے والا ہے جس طرح اللہ نے فرماتے ہیں کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق جو نعمتیں تیرے باپ داداؤں کو دی گئی تھی یعنی یعقوب میں ہوں اسحاق اور یعقوب وہ نعمتیں تیرے پاس میرے بیٹے آنے والی ہیں اچھا تو فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تیرا رب علیم بھی ہے تیرا رب حکیم بھی ہے وہ جانتا ہے کہ مجتبی کسے کرتا ہے اس کے علم میں ہے کہ نعمتیں کمپلیٹ کہاں ہونے والی ہیں اور وہ اللہ تیرا رب جانتا ہے کہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دینا ہے ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے اب جناب حضرت یعقوب نے کہہ دیا کہ بیٹوں پہ یہ بات میرے بیٹوں پر اپنے بھائیوں پر واضح نہ کرنا یہ بات تھی باپ بیٹے کی اب ادھر بول کا قصہ سنیے خالق فرماتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے اس قانون جب ان سب نے مل کے کہا وہاں وہ میٹنگ کر رہے تھے اس قانون ان سب نے کہا لا یوسف اس یوسف کے متعلق انہوں نے کہا وَأَبُوهُ کہنے لگے کہ جو یوسف ہے وَأَبُوهُ اور اس کا بھائی جو بنیامین ہے یہ دونوں ہیں تو ہمارے بھائی یہ دونوں ہیں تو آ گئے نا پھر یہ دونوں ہیں تو ہمارے بھائی ہم بھی ایک جواب ہیں اِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم ایک زبردست جماعت کی جماعت ہیں ابو اِلَىٰ أَبِينَ اور ہمارا باپ ہے کہ ان دونوں سے ہی محبت کر رہا ہے باپ ہے کہ ان
نحن اسوۃ زبردست جماعت ہے. یہ لفظ جماعت نے مجھے ذرا کھٹکا لگایا. نبی جماعتوں سے محبت نہیں کرتے, بیٹوں سے محبت کرتے. ہم جماعت کی جماعت ہے اور ہمارا باپ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارا باپ تو ان کی محبت میں غرق ہو گیا, مستغرق ہو گیا, ڈوب چکا ہے ان کی محبت میں. جس طرح گمراہ کہتے ہیں, گمراہ ترجمہ نہیں ہے اس کا, گمراہ کا مطلب ہے راہ کو گم کر دینا. اصل میں یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ مستغرق ہو گیا ہے, ان دونوں کی محبت میں غرق ہو گیا. پھر خالق فرماتا ہے نقتلوا یوسف, انہوں نے پروگرام بنایا کیوں نہ یوسف کو قتل کر دیا جائے. توجہ چاہتا ہوں, یوسف کو قتل کر دیا جائے. ابترہوہ ارضاً یخلو لکم وجہ ابیکم, یا اس کو خالی کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو سکے. بیوقوفی کی انتہا ہے کسی کے محبوب کو قتل کرنے کے بعد توجہ حاصل کرنا. جانتے بھی ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ جب اسے قتل کر دو گے اس کی توجہ اس کے قتل کی طرف ہوگی یا تمہاری طرف ہوگی. یہ کہنے لگے کیوں نہ ایسا کر دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. لمبی کہانی ساری نہیں پڑھتا, پروگرام انہوں نے بنایا قتل کر دیا جائے یا کنویں میں پھینک دیا جائے. ایک نے مشورہ دیا کنویں میں پھینک دو. نبی کے محبوب کے قتل کا پروگرام سگے بھائیوں نے بنایا, اور وجہ کیا تھی کہ ان سے نبی محبت کرتا ہے. جن سے نبی محبت کرتے ہیں نا ان کا حسد پیدا ہو جاتا ہے. میں دوبارہ کر دوں کہ بلا آج بھی سن لے, یہ بچے بھی سن لے. اگر بیٹو بچوں, اگر تمہارا باپ چار بھائیوں میں سے ایک سے یا دو سے کسی ایک سے تمہارا باپ محبت زیادہ کرتا ہے تو کبھی باپ کو ظالم نہ سمجھنا, اپنی ذات میں کمی تلاش کرنا. کیونکہ اولاد کے معاملے میں کوئی باپ نا انصافی کر نہیں سکتا. یہ فطرت ہے, یہ جملہ فطرت ہے کہ باپ کی اولاد ایک جیسی ہوتی ہے, اور کبھی بھی کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے متعلق کم محبت رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تمام اولاد سے محبت کرتا ہے باپ. کبھی نہ سوچنا کہ یہ میرا باپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. جب ایک بیٹے سے بچے سن لیں, یہ قرآن کی کہانی سلانے کے لیے نہیں, جگانے کے لیے ہے, اور اس کے اثرات کتنا معاشرے میں بھی پڑھنے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی تقریر کرے اور دوسرے سن کے تقریر تو مزے لے کے چلے جائیں. اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہونا ہوں گے تو مجالس کا کیا فائدہ نکلے گا. سوسائٹی میں اس کے اثرات مرتب قبلہ ہونے چاہیے یا نہیں. میرے سامنے باپ بھی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں. بچے سن لیں, اگر باپ توجہ کرتا ہے کسی ایک بیٹے کی طرف اور زیادہ توجہ کرتا ہے, دوسرا یہ نہ سوچے کہ باپ غلط کر رہا ہے, ظالم ہے, مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو سوچنا کہ اس سے کرتا ہے, مجھ سے کیوں نہیں کرتا. کوئی کمی تو ہوگی نا. پہلا قتل بھی اسی بات پر ہوا تھا, حقیر اور کبیر کے درمیان. حضرت آدم اور اللہ کی توجہ حضرت حقیر کی طرف تھی. کبیر نے اپنی غلطیاں تلاش کرنے کی بجائے حقیر کو قتل کر دیا. اپنی کمی کو تلاش نہ کرنا, اور کسی برگزیدہ کے محبوب کو قتل کرنا, یہی تو یزیدیت ہے. بہت شکریہ. قبلہ نتیجہ دیکھنا. اچھا, اس سے ہمارا باپ محبت کرتا ہے. اب جو نبی کی محبت ہوتی ہے اس کو اپنی ذات کی محبت میں منطبق نہ کرنا. بہت بڑی غلطی کی سوسائٹی نے. ہر کام کو نبی کی طرح سوچا. نبی کے لیے قانون اور ہے, ہمارے لیے اور. کوئی بندہ نہ سوچے کل اسلام ایک ہے, سب کے لیے ایک ہے اور سب کے لیے ایک ہے, جب سارے ایک جیسے ہی نہیں. سب کے لیے ایک کیسے ہوگا.
میں جلدی جلدی مثال دے دوں، جلدی یہ شادی شدہ آدمی بیٹھے ہیں، گھبرائے نہیں۔ اگر آدمی فوت ہو جائے اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی، عدت گزار کے۔ کر سکتے میں نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں۔ آج یہ سارے فوت ہو جائیں گے، پھر فکر نہیں، میں نے بات کرنا۔ جتنے آدمی شادی شدہ ہیں اگر ہم فوت ہو جائیں، دنیا چھوڑ جائیں، تو ہماری زوجہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، یہ قانون ہے۔ بولے بھائی جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ اگر ہم چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کے تو عدت کے بعد کس سے شادی لیکن کر سکتی ہے، یہ قانون ہے۔ بتا مولوی اگر سارے برابر ہیں تو مصطفیٰ کی زوجہ ایسا کوئی نہیں۔ نبی کی زوجہ، سرکار دو عالم کی زوجہ اگر 18 سال کی چھوڑ کے نبی دنیا سے چلے جائیں، وہ 80 سال کی 100 سال کی ہو کے مر سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب قانون نبی کے لیے اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اور پورا میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اب فکر کرنے کی بات نہیں، جب ہم مر جائیں گے تو کر لیں جہاں سے کرنا چاہیے، وہ جب ہم مر جائیں گے تو کر لیں گا، وہ جو مر جائے نا اس کی کر سکتی ہے۔ جو آدمی یار مر جاتا ہے اس کی زوجہ کسی دوسرے سے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، جو مر جائے گا اس کی کر سکتی ہے۔ سرکار دو عالم کی زوجہ ایسا نہیں کر سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے قانون اور ہے، اس کے لیے قانون اور ہے۔ اور اگر زندہ لوگ ہیں اور آپ ذرا زیادہ ہم سے ایڈوانس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، ایک اور جوان ہے اس کا شوہر فوت ہو جائے اور پھر وہ دوسری شادی نہ کر سکے زندگی بھر، کیا اسلام نے یہ قانون بنا کے اس عورت کو ظلم نہیں کیا؟ گھبرا گئے؟ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے، آپ سے نہیں پوچھنا میں۔ ایک آدمی سوال کر سکتا ہے، غیر مسلم کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی کو اجازت اس لیے ہے کہ وہ جوان ہے اور زندگی نہیں گزار سکتی، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد، اور حضور کی زوجہ ایسا نہیں کر سکتی، کیا یہ اس عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، اس نے عادلانہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ اس پہ پابندی لگاتا ہے تو اس کے جذبات کا خیال بھی اللہ رکھے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں ذرا، اس کا مطلب خالق جانتا ہے کہ اس کی کیسی نیچر ہو جائے گی، کیسی فطرت ہو جائے گی، کیسی عادات ہو جائے گی، اس کا ذہن کیسا ہو جائے گا۔ اور جو بی بی نبی سے عارضی نسبت جس میں طلاق بھی موجود ہو منسوب ہو جائے، اس کی عادات عام لوگوں جیسی نہیں رہتی، اولاد محمد عام لوگوں جیسی رہتی۔ اس کو اکیلے بیٹھ کے سوچنا میں نے کیا، توجہ رہے۔ یہ محبت کا معاملہ جو ہے ہم اور طرح کرتے ہیں، نبی اور طرح کرتے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے صحابی اور ہیں، ہمارے صحابی اور ہیں یار محبت کے، نبی کے اور ہیں۔ یہ نبی محبت کر رہا تھا یوسف سے، نبی محبت کر رہا تھا بنیامین سے۔ یہ بیچارے سوچ ہی نہ سکے کہ ہمارا باپ صرف باپ نہیں نبی بھی ہے۔ رشتوں میں دوستے رہے نا، نبیوں کو رشتے کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کی بیوی کو سوچنا چاہیے کہ میں نبی کی بیوی، اور نبی کے بیٹے کو سوچنا چاہیے میں نبی کا بیٹا۔ بھائی نبوت غیر تو نہیں ہو جاتی باپ بنتے وقت، نبی تو نبی ہے۔ یہ نبی محبت جب کرتا ہے اس کے ساتھ اور ہوتے ہیں، اور جب نبی کسی سے محبت کرے تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یار کس بات کی مولی ہے۔ جب نبوت کسی سے محبت کرے، آج بی بی زہرا بلندر نعرہ صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ سر ادھر آ جائے گا۔
सलवात एक मतलब साहिबान मेरी गुजारिशात पहुँच गई। नबी मोहब्बत करें तो नबी के बेटों में भी हसन आ जाता है। नबी की मोहब्बत को आम मोहब्बत पे मुंतबिक करना बेवकूफ़ी। नबी का मयार मोहब्बत और होता है। हमारी सोसाइटी में इंतहाई जुल्म हुआ कि लोगों को बता दिया गया कि नबी की जो सबसे छोटी ज़ौजा थी उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते, और जो जिसकी 40 साल उम्र थी, पर एक आदमी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि एक ज़ौजा की उम्र अगर 9-10 साल हो और दूसरी ज़ौजा की उम्र अगर 40 साल हो तो ज़ाहिर है मोहब्बत तो छोटी से ज़्यादा होगी ना। मौलवी साहब, ये छोटी से मोहब्बत और बड़ी से नफरत इस तरह मौलवी करते हैं। नबी दोबारा अपनी आदात को नबूवत की आदात में मुंतबिक न कीजिए, अपनी कोताहियों को नबी पे मुंतबिक न कीजिए। नबी जब मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा में करता है। नबी किसी से नफरत करता है तो अल्लाह की रज़ा में करता है। ज़ाती मफाद में न किसी से मोहब्बत करता है। नबी ज़ाती मफादात में न किसी से नफरत करता है। नबी सुलह करता है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। नबी जंग करता है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। याद रखना, नबी का हर फेल अल्लाह की रज़ा से होता है। मेरा नबी तो वो नबी है जो बोले तो अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। ये बैत ले तो अल्लाह फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, इनके हाथों पे नबी का नहीं अल्लाह का हाथ है। मेरा नबी किसी को मारे, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हरमा, ये नहीं मार रहा, मैं मार रहा हूँ। फिर मान, अगर ये नबी का फेल अल्लाह कहता है मेरा फेल है, इसका बोलना अल्लाह कहता है मेरा बोलना है। फिर मान, अगर किसी का हाथ बुलंद करेगा तो नबी नहीं करेगा, अल्लाह करेगा। और अगर किसी को महफिल से उठाएगा नबूवत को रिश्तों की सतह पे लाके आम न कर। कुरान मेरे सामने मसवाक करना नबी की सुन्नत है। कांधे पे काला कपड़ा रखना हजूर की सुन्नत है। रीछ रखना हजूर की सुन्नत है। बोले ये सारी सुन्नतें अपना ली, अपना ली। तेरे फराड को मैं जानता हूं। तू मसवाक करते हुए नबी को देखता है, रीछ रखते हुए देखता है, कंधे पे काला कपड़ा रखते हुए देखता है, ज़हरा के सामने उठता हुआ नहीं देखता। ज़हरा का हया करना भी तो सुन्नत है, रसूल है। नबी की मोहब्बत नबूवत की मोहब्बत होती है, फर्द वाहिद की मोहब्बत नहीं होती। नबी ज़हरा के सामने उठे ना अल्लाह की रज़ा से, हसनैन को बिठाया है अल्लाह की रज़ा से। नबी हसनैन के लिए घोड़े की या ऊंट की आवाज निकालते हैं तो अल्लाह की रज़ा से। तो ये आवाज निकलती है मुंह से और ये मुंह को हरकत ही नहीं देता जब तक उसकी रज़ा है। शुक्रिया करें, ये नबी की मोहब्बत। अब जिससे नबी मोहब्बत करे उससे सगे भाई भी हसन करते हैं। बोले जिससे अल्लाह और रसूल दोनों करें। आपने सोचा, आपने समझ पूरी दुनिया के शियों को मैंने देखा वो खैबर पे नारे लगाते हैं। नारे किस बात पे लगाते हैं कि हजरत अली ने मरहब को मार दिया, नारा हैदरी। अच्छा, अंदर को मार दिया, नारा। मैं हैरान होता हूँ कि खुश होते हैं आप, हजरत अली ने मरहब को मार दिया तो क्या कर दिया? हजरत अली की ये शुजाअत है कि उन्होंने मरहब को मार दिया। यहाँ जवान आदमी बैठे हैं, छक्कर ही मारते हैं, एक आदमी उठ के तो मैंने नारा लगाना शुरू कर दिया, क्या बात है। तो जवान आदमी छक्कर ही मारते हैं तो मैं कहूँ क्या बात है यार, कमाल हो गया। इसको जानते हो, ये वो है जिन्होंने छक्करी मार दी। और अल्लाह के बंदा छक्करी दे
को पुकारे। क्या बात। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका खुदा। अपना अपना जाविया निगाह है। मरहब के कत्ल पे हजरत अली के हक में नारे लगाना हक है किसी अली के मानने वाले का। ये ना समझना कि मैं नारे का मुनकर हूँ, बंदे बड़े जज्बाती हैं। जो चाहे अगली मरतबा मैं नारे सुनता हूँ तो कहें, मुझे देख के कहें नारे के मुनकर पे नारे। जज्बाती कहो मैं भी आता बड़ा, ये मैं नारे का मुनकर नहीं। असल में जाविया निगाह हर बंदे का एक। आप शादी में जाते हैं, कुछ लोग ये देख के खुश हो जाते हैं कि जो अलामा साहब आए थे ना जी निकाह पढ़ाने, भाई क्या इमामत था, क्या आबा थी, क्या कबा थी, फिर किरत ऐसे सीगे पड़े, क्या बात। किसी आदमी की नजर सिर्फ इस पे होती है, पका क्या भाई अपनी अपना साविया ये किसी ने मरहब को मार कर देखा, उसने यानी कि हक ना लगाया, अल्लाह अजर नसीब दे। किसी ने अंदर को मार कर देखा। मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मैं आपको भी जानता हूँ, शियों को भी इस बात पे खुशी नहीं होती कि अली ने ही मरहब को मारा। खुशी इस बात पे होती है कि उनसे नहीं मरा। ये जो नारे लगाते हैं ना कभी वो छोड़ दे, इस बात पे इतनी जानते हैं मरहब कुछ भी नहीं, अली तो शाह मर्दा शेर जलदा कुव्वत है। परवरदिगार की कुव्वत अगर बंदा मार भी दे तो ये कमाल की बात नहीं, बंदे खुश इस बात में होते हैं कि हमारे अली ने मारा है, तुम्हारे किसी ने नहीं। मैं अपना साविया निगाह बता रहा हूँ, मेरे मौजू में आता है। मुझे क्या खुशी होती है, मुझे खैबर की जंग सारा दिन भी पड़े खुशी होती है, लेकिन इंतहाई खुशी कब होती है जब कोई ये पढ़े कि हजूर ने जंग से एक दिन पहले ऐलान किया, कल मैं अलम उसे दूंगा जैसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता होगा। और गुजारे का सीगा है, मोहब्बत करते होंगे और मोहब्बत करते रहेंगे। अली महबूबे खुदा भी ठहरा, महबूबे रसूल खुदा भी ठहरा। ये है असल में खुशी की बात। वो जो सुबह अनाम लेने के लिए खैमा के सामने खड़े थे ना कि आज हमें मिल जाए, वो यार अलम तो 39 दिन हर रोज हर किसी को मिलता रहा। अलम का शौक तो पूरा हो चुका था। सहाबा जानते थे कि कल सिर्फ अलम मिलने वाला नहीं, महबूब होने की मोहर लगा। सुबह हज़रत अली को नाम मिला। इसका मतलब है अली महबूबे खुदा भी, महबूबे रसूल खुदा भी। आप जानते हैं अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करता है कभी कभी, यार करता है हमसे भी कभी कभी। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह मोहब्बत करता है। बंदे देख रहे हैं हैरानगी से कि हम भी कर। मैं कह रहा हूँ जब हम अच्छा काम करते हैं यार अल्लाह मोहब्बत करता है तो गुनाह माफ करता है और सवाब देता है ना। मतलब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुराई से किसी को मना करते हैं, खुद बुराई का इरादा तर्क कर देते हैं। जब अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह मोहब्बत करता है। ठीक है, एक आदमी जुमा पढ़ने के लिए जाए, अल्लाह मोहब्बत करता है। वो आते हुए किसी की जूती पहन के आ जाए, फिर अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब है अल्लाह मोहब्बत उस वक्त करता है जब आदमी गलती नहीं करता। सुना नहीं, जब आदमी गलती करता है तो अल्लाह की मोहब्बत रुक जाती है। अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत उस वक्त करता है जब वो ठीक करता है, बस ठीक ही करता है, बस ठीक ही करता है। खुशी इस बात की नहीं कि मरहब मर गया, खुशी तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मोहर लग गई। वो जो अली है इससे अल्लाह मोहब्बत करता है और करता रहेगा। इसका मतलब है अली गलती नहीं करेगा। अल्लाह का महबूब है,
बात से लंबी हो गई, आप घबरा तो नहीं रहे? ये आपकी मजलिस है और मैं चलो करीब कर देता हूँ। ये है कुरान, वो सारी बात मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें, लेकिन क्या करूँ, कुरान का कोई हिस्सा छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, खुदा की कसम। एक आयत और एक लफ्ज़ भी छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, इतना लुत्फ है इसमें। अल्लाह फरमाता है तो वो सारे ये प्रोग्राम कदर का बना के बाप के पास आए, कालू या आबाना, आके कहने लगे ऐ हमारा बाबा, माला का ला तामन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू ला नासिहूना। ये है तर्जुमा देवबंदी दोस्तों। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बाप से कहा कि ऐ हमारे बाप, वास्ते तेरे नहीं है कि अमीन जानता तू हमको ऊपर यूसुफ के? क्या तू ये दबार करता है कि हम यूसुफ से मोहब्बत करते हैं और हम अमीन हैं और अमानत में खयानत करने वाले नहीं हैं? यूसुफ के मुतल्लिक हमारे इरादों को या तू क्या समझता है? हम यूसुफ को अच्छा समझते हैं या बुरा? यूसुफ के मुतल्लिक तेरा हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? आपने फरमाया कहना क्या चाहते? कहते हैं आसिफ माआना, इसको हमारे साथ भेजो, गदई यरदा वयअब व इन्ना लहू लहाफिजून। वो हमारे साथ खेलेगा, खाए पिएगा, खेलेगा, खाए पिएगा। इरादा क्या है? शुक्रिया शुक्रिया कत्ल। और नबी से क्या कह रहे हैं? खेलेगा, खाए पिएगा। और इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। क्या कह रहे भाई? तीन बातें की, खाए पिएगा, खेले कूदेगा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अंदर इरादा क्या है? कत्ल का। झूठ बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे? झूठ बोल रहे हो किससे? नबी से। अगर नबी का बेटा नबी से झूठ बोलता है, नबी का यार नबी से झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब है देखना यह है कि कोई क्या था। इन्होंने कहा खेले कूदेगा, फिर वो वारदात करके वापस आए, सारी कहानी नहीं पढ़ता, यहाँ नतीजे देता हूँ। आजादारी बयान करना चाहता हूँ और तबर्रा बयान करना चाहता हूँ। एक ही आज में सब हो जाएगा। आए फजाऊ अला कमीसिही बिदम कज़िब, झूठा खून लगा के कमीज लेके आ गए। अल्लाह फरमाता है जब लेके कमीज आए तो आके कहने लगे, ये एक बात का लुत्फ है, मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ छोड़ू, कहाँ कहाँ पढ़ू। जब उन्होंने कहा था ना ये खेलेगा कूदेगा खाए पिएगा, तो नबी ने कहा था अब अखाफु अन याकुलहु ज़ैबु व अंतुम अनहु गाफिलून। नबी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इसे भेड़िया खा जाए। नबी एडवांस पहले कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसे भेड़िया खा जाए और तुम गफलत में पड़े रहो। कहने के कैसे हो सकता है? जब वापस आए तो आके क्या कहते हैं? वही हुआ जो आप फरमाते थे, भेड़िया उसे खा गया, ये उसकी कमीज है। आप सुनिए इल्म नबूवत काला बल सब्बलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। नबी ने फरमाया जो कुछ तुम मुझे सुना रहे हो ये तुमने बात घड़ी हुई है। फसब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर चीज है। नबी कह रहा है फसब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर चीज है। कुरान कह रहा है, नबी ने कहा सब्र खूबसूरत चीज है। इसका मतलब है कुरान की नस्ल में याकूब साबिर थे। पता नहीं मैं किस तरह बयान कर सकूं। याकूब साबिर थे, कुरान कह रहे हैं। जब दोबारा वो वाकया हुआ, सारा आप ज़हन में रखें, जब यूसुफ बादशाह बन गए और फिर जनाब बिन्यामीन को वहां रख लिया, वो बहाना बना के जब ये वापस पलटे, पहले वाला दुख ही नहीं गया था, वापस आके बातें बनाने लगे और कहने लगे ये हो गया वो हो गया। यहाँ फिर फरमाया फरमाया तुम बातें बनाते हो और खान खान के सुनाते हो। फसब्रुन जमील, सब्र ही खूबसूरत चीज है। और नबी का इल्म देखिए,
जमिया अन करीब मेरा अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करके मेरे सामने ले आएगा। क्यों? इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वो हकीम भी है और अलीम भी है। इसका मतलब है नबी को इल्म था कि मारा नहीं गया, जिंदा है। एक दिन अल्लाह तुम सबको लाकर मेरे सामने इकट्ठा कर देगा। ये बात से में रहे कि नबी को इल्म है कि ये सारे मेरे सामने आएंगे। इसका मतलब है नबी के इल्म में है कि यूसुफ जिंदा है। शुक्रिया अल्लाह, यूसुफ जिंदा है। अच्छा, फिर जब उन्होंने ऐसा किया, अब मैंने 2 जुमले कहे थे इब्तिदा में कि जब ये वाक़या हुआ तो पूरे इलाके में शुक्रिया गमों गुस्से की, एक गम होता है, एक गुस्सा आता है। आता किस वजह से? ताल्लुक से। मौला जी आपको खुश रखें, हमेशा खुश रखें, ताल्लुक से। अब ये ताल्लुक यूसुफ और याकूब ज़हन में रहे तो आयत एक है, दोनों चीजें बाजी हो जाएंगी। ये है यहाँ से निकलता है तबर्रा, यहाँ से निकलती है आज़ादारी। ये जो जुल्म करके यूसुफ पे आए थे, ये जानते हुए कि मेरा यूसुफ जिंदा है और एक दिन मेरे सामने सब इकट्ठे होकर आने वाले हैं। ये है कुरान। क्या तूने समझा, क्या तूने सोचा? अल्लाह फरमाता है तवल्ला अन्हुम, तो उसने उनसे मुंह फेर दिया। आपने सुना नहीं? उसने उनसे मुंह फेर लिया। इसी मुंह के फेर लेने को तबर्रा कहते हैं। उसने उनसे, सारे मिल गए मेरे साथ, उसने उनसे, किसने? मजलूम के मुहिब ने, मजलूम के मुहिब ने किनसे मुंह फेरा? ये क्या बात है? जालिमों से। मजलूम का मुहिब था याकूब अलैहिस्सलाम, उसने मुंह फेर लिया कैसे? उन जालिमों से जो यूसुफ का जुल्म करके आए थे। कौन थे ये जालिम? नबी के बेटे, नबी के बेटे जो यजीद को सहाबी का बेटा कह के कुछ रायत करना चाहते हैं, वो कुरान पढ़े। और जालिम तो नबी का बेटा नहीं बचता, सहाबी का बेटा। और नबी ने मुंह फेर लिया, नबी ने मुंह फेर लिया। और नबी की नस्ल में कोई जालिम हो, उससे भी मुंह फेरना हिदायत कुरान है। मुंह फेरा था याकूब ने, हर किसी ने नहीं। उनकी दोस्तियां बरकरार रही। मैं कह रहा हूं 10 लोगों की दोस्तियां बरकरार रही। जो उनके दोस्त थे वो दोस्त रहे, जो उनके ताल्लुकदार थे वो ताल्लुकदार रहे। सिर्फ उससे ताल्लुक उसने तोड़ा जो मजलूम का हामी था। वो जालिम से कता ताल्लुकी सिर्फ वो करता है जो मजलूम का हामी हो। यजीद और यजीदियों से कता ताल्लुकी वो करेगा जो मुहिब्बे मोहम्मद और आले मोहम्मद हो। फेर लिया है हमने मुंह यजीदियत से। जितने भी हम गुनाहगार हैं ना, बोले यार लंदन यहाँ से किस तरह, यहाँ से इधर है, इधर इधर बंदा जैसा भी हो उसका मुंह लंदन की तरफ हो, कभी पहुंच जाए। तो यार बंदा जैसा भी हो उसका मुंह लंदन की तरफ हो, कभी ना कभी पहुंच जाए। चलो सादा सही, इंग्लिश ना आती हो, रास्ते का पता ना हो, उसका मुंह इधर हो।
آپ کے ہاں تو وہ مشین لگی ہوئی ہے ہر گاڑی میں جو آپ کا منہ سیدھا رکھتی منہ سیدھا رکھتی ہے اور آگے آگے چل کر ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ادھر. اس کا مطلب ہے افسوس یہ ہے کہ یو کے میں رہ کے بھی ہاتھی پہ اعتبار نہیں آگے آگے چلتی ہے لیکن وہ لے اس لیے جاتی ہے کہ اس میں سب کچھ محفوظ ہوتا ہے یا سارے راستے اس کے اندر ہوں سارے راستے اس کے اندر فیڈ ہے نہیں ہے بالکل یہ جو پرزہ ہے یہ نبی اس میں راستے فیڈ ہیں ہاتھی ہوتا ہی وہ ہے جو اس تمام راستوں کو جانتا ہم نے آنکھیں بند کر کے علی کو نہیں مانا علی نے فرمایا تھا سلونی مجھ سے پوچھ لو میں زمین سے آسمانوں کے راستے لندن کی طرف ہوگا کبھی تو پہنچ جائے گا جیسا بھی ہوگا منہ ادھر ہوگا تو لندن کیسے جائے گا ہم جتنے بھی گناہگار ہیں ہمارا منہ یزیدیت کی طرف نہیں حسینیت کی طرف پھیرنا ہی تبرہ ہے منہ پھیرنا ہی نفرت ہے منہ پھیر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالموں سے اور پھر یہ تھا غصہ کیا تھا لفظ دو تھے آپ کو یاد جمع غصہ پھر وقالا پھر اس نے کہا یا صفا علی یوسف ہائے میرا یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف یہ ہے ہائے ہائے کر رہا ہے مظلوم کا محب کیا سنا تو ہائے ہائے کر رہا ہے مظلوم کا محب اور اللہ فرماتا ہے باپ یزد ایناہ من الحزن فہو کذیب اس کی آنکھیں سفید ہو گئی یہ کالی تھی یہ ختم ہو گئی رو رو کے اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی کہاں چلے گئے وہ بندے جو ہمیں روز کہتے ہیں لوگوں اوے عزادارو اوے صبر کرو روتے کیوں ہو اور قرآن تو کہہ رہا تھا صبر جمیل یعقوب صابر تھے اگر رونا بے صبری ہے تو یعقوب کے متعلق کیا ہے رونا بے صبری ہے تو تیرے منہ میں اتنی زبان ہے کہ وہ یعقوب کو بے صبر کرے ایک دن نہیں ہویا بولو ایک دن ابھی بتا دیں کون رویا صابر ہائے ہائے اس کا مطلب مظلوم کا رونے والا بے صبر نہیں ہوتا یہ لوگوں نے بہانہ بنا رکھا ہے کہ ہم صابر ہیں اور یہ بے صبر ہیں قرآن کی ہدایت کیا ہے رونا بے صبری کی علامت نہیں پھر لوگ پتہ نہیں کس کس منہ سے بے خوفیہ کرتے ہیں یہ زندہ کو روتے ہیں قرآن اٹھا جب یعقوب رویا تھا وہ زندہ مردے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے رویا جاتا ہے مظلوم کی مظلومیت میں خدا کی قسم یہ محبت کی یہ تعلق کی بات ہے کسی کو نہیں رونا آتا تو نہ روئے رونے والوں کو بے صبر تو نہ کرے قرآن کی مخالفت تو نہ کرے
یہ قرآن ہے. یہ جو حضرت زلیخا کو تانے دیتی تھی نا عورتیں کہ تو ایک غلام پہ ختم ہو گئی, کیا ہے وہ غلام؟ تو حضرت یوسف سے حضرت زلیخا نے کہا ایک میری بات مان, زیادہ نہیں. کہتے ہیں کیا؟ فرماتی ہے جو مجھے تانے دیتی ہے نا کہ میں مستغرق ہو گئی ہوں, مر گئی ہوں تیری محبت میں, ایک مرتبہ اپنا روح ان کو دکھا. اور یہ قرآن ہے, فرماتی ہے ایک مرتبہ وکالت رج علیہن, پردہ کے اندر یوسف کو رکھا, بیویوں کو بٹھایا, ہاتھوں میں چاقو چھریاں دی. یہ قرآن ہے, چھریاں ہاتھوں میں دے دے. یہ کہتے ہیں وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, چاقو دے کے اور ساتھ میں پھل دے کے بٹھا دی عورتیں. ایسے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ فرمایا تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ پھل. یہ کیا ہے؟ چاقو. فرمایا یہ چاقو اور پھل, غور سے ان پہ نظر رکھنا, میں یہاں سے لاتی ہوں یوسف کو, تم نے یہ کام کرنا ہے, دیکھنا اس کے منہ کی طرف ہے, پھر وہاں سے نظریں ہٹا کے پھلوں کو چیر دے. بس بھائی یوسف کو دیکھ کے پھلوں کو چیر دو, یوسف کو دیکھو پھلوں کو چیر دو, بھائی ادھر دیکھو اور بس چیر دو. اس لیے بٹھائی کے قرآن ہے, کہانی نہیں, قصہ سٹوری نہیں. اللہ فرماتا ہے وکالت رج علیہن, اور جب وہ بیٹھ گئے اس نے کہا آؤ ان پہ ایک مرتبہ نکل. جب یوسف نکلے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, تو جب یوسف نکلے, جو بیویاں یوسف کے چہرے پر نظر کی بیویوں کر چکی, ادھر دیکھا زلیخا نے کہا پھل کاٹو, جس نے دیکھا ادھر ہی دیکھتی رہی. اللہ فرماتا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پتا مولوی خون نکلا یا نہیں نکلا؟ چاقو لانے کی کیا ضرورت تھی, چھریاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے سمجھا دیتے. یار سمجھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ساری بیویاں زخمی کرا دی؟ یہ بھی تو سمجھانے کا طریقہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن نے مذمت نہیں کی کہ زلیخا تو نے کیا کیا, بیویوں نے کیا کیا. جب اس کی محبت میں غرق ہو گئی, ہاتھ کاٹ دی گئی, پتہ ہی نہیں چلا, نہیں چلا تو کاٹتی رہی. اس وقت تک کاٹتی رہی جب تک یوسف کو زلیخا نے یہ کہا چلے بھی جاؤ مر نہ جائے. اتنا بھی محبت میں بڑھ جاتے ہیں. خدا کی قسم اتنا بھی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے جب محبوب کی محبت میں کوئی غرق ہو درد کا احساس نہیں ہوتا. یہ قرآن بھی کچھ مانگ, کرداس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ, معاشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ, جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی, شبیر کے ماتم کا سلا اور بھی کچھ مانگ. عزیزان گرامی قدر, یہ نہیں پتہ چلتا محبت میں, چلتا ہوتا تو ویسے کرنے کا یہ حال نہ ہوتا. نہیں چلتا پتا محبت میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح سوچا, حضرت کو ویسے کرنے کے متعلق لکھا ہے جس نے اتنا شدید ماتم کیا, اتنا شدید ماتم کیا, چاہیے تو یہ تھا اور نبی بھی زندہ تھا. ظلم پہ کیا نا, ماتم زندہ مردہ پہ نہیں ہوتا, ماتم ظلم پہ ہوتا ہے. جی شکریہ. اور زندہ مردہ کی بات نہیں, ظلم پہ ماتم ہوا, اتنا شدید ماتم اب ایسے کرنے نے کیا. حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا تھا یہ میرا کتا اس اویس کو دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا پتہ نہیں تو ماتمی کی بخشش کی بات کر رہا ہے, ماتمی تو
نبی کی خواہش پہ آئی تھی. یا نبی نے کہا کہ میرے حمزہ پر رونے والا کوئی. کس نے خواہش کی؟ جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا. مذاق نہ کیا کرو، ماتمی منگوانا محمد کی سنت ہے. ماتمی نبی نے منگوائے ہیں. یہ شبلی نعمانی تک نے لکھ دیا، شیعوں کا دشمن نمبر ہے. خدا کی قسم وہ لکھتا ہے نبی نے فرمایا میرے اللہ 70 شہیدوں کا ماتم ہو رہا ہے، صرف میرے حمزہ کہیں نہیں. صحابہ گھروں کو دوڑ گئے، جا کے کہتے اپنوں کا بند کرو، محمد کے دروازے پہ چلو. ہر گلی سے ماتمی جلوس نکلا بغیر لائسنس کے. اور صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی بیویاں، صحابہ کی پھپھیاں، صحابہ کی خالائیں، صحابہ کی مائیں ماتم کو مذاق کرنے والے توہین صحابہ کرتے. کیا سنا آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں ماتم کو مذاق کرنے والے توہین صحابہ کے مرتکب ہوتے ہیں. گھروں سے نکالی ہے عزت دار بیویاں. اور لفظ شبلی کے سنو گے، پردہ نشینان انصار. مجھ سے اردو سن کے پریشان آپ کیوں؟ پردہ نشینان انصار، انصار کی پردہ دار عورتیں. صحابہ گھروں سے لے کے نکلے، چلو مصطفیٰ کے دروازے پہ حمزہ کا ماتم کرو. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں شبلی نعمانی کی کتاب سے. شبلی کہتے ہیں ماتم کرنے والوں کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں. لوگوں نے روزے لمبے رکھے، نبی نے شکریہ ادا نہیں کیا. اور لوگوں نے جہاد کیا، نبی نے شکریہ ادا نہیں کیا. لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، نبی نے کسی کا شکر، لوگوں نے رشتہ داریاں کی، نبی نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا. پتہ نہیں ماتم کیسا عمل ہے. اور میں نے عرض کی مودت کرو گے تو اللہ شکریہ ادا کرے گا، ماتم کرو گے تو محمد شکریہ. آپ نے بڑا وقت دیا مجھے، ہر روز گھنٹے سے زیادہ وقت دیا. آپ کی مہربانی، میرا موقف کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا. اور یہ دیکھیے کون روتا تھا؟ ثابت. یا قرآن پڑھنا، کون روتا تھا؟ ثابت. مظلوم کا حامی، مظلوم سے محبت کرنے والا. یہ قرآن قالت اللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حاضر او تکون من الحالکین. پورے شہر کو یعقوب کے رونے کی تکلیف نہیں تھی، صرف یہی واپس آئے. کون؟ بیٹے. اور کہتے تھے تاللہ اللہ کی قسم تذکر یوسف، اگر تو اسی طرح یوسف کا ذاکر بنا رہا. آپ نے سنا نہیں؟ اسی طرح تو یوسف کی ذاکری کرتا رہا جس طرح تو کر رہا ہے، تو حتی تکون حاضر او تکون من الحالکین، تو تو ہلاک ہو جائے گا، تو مر جائے گا. نہ رویا کر، تو مر جائے گا. عزاداری وہ کرتا تھا جس کا مظلوم سے تعلق تھا. پورے شہر کو تکلیف نہیں تھی، روکتے صرف وہ تھے جو ظلم میں شامل تھے. آپ کی کیا بات ہے؟ یار یہ قرآن ہے. اور دیکھو انداز کیسا ہے، بچے سننے انداز دیکھو. ظلم بھی خود کر کے آئے، تکلیف بھی یعقوب کو دی. وہ رو رو کے آنکھیں سلٹ کر بیٹھا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بابا حتی تکون حاضر او تکون من الحالکین. نہ رویا کر بابا، بابا جی نہ رویا کر، بابا نہ رویا کر. بابا ہمیں بڑا تیرا احساس ہے، تو مر جائے گا تو ہمارا کیا بنے. بابا نہ رویا کر، بابا نہ رویا کر. ہائے ظالموں تمہارا احساس. ظالموں تمہارا احساس. ظلم بھی خود کر کے آئے ہیں اور روز آگے کہتے ہیں نہ رویا کر، نہ رویا کر، نہ رویا کر. خدا تو نے ماتم کرنا مرضی سے، روکنے والوں میں شامل نہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے رویا وہ جو مظلوم
ظلم میں شامل ہوتے ہیں، اور روتا وہ ہے جس کا مظلوم سے تعلق ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں روتے تھے؟ جانتے تھے وہ بادشاہ ہو چکا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین جیتے تھے یا ہارے تھے؟ ہم کہتے ہیں جیتے تھے، تو کہتے ہیں پھر وہ تو جیت گئے، تم کیوں روتے ہو؟ تو بتا، یوسف کو بادشاہ بن گیا، یہ کیوں روتا تھا؟ بھائی آپ کے کیا کہنے جس طرح آپ نے سنا؟ لوگ کہتے ہیں حسین جیت گئے، جی جیت گئے، کامیاب ہوگا کہ کامیابی پہ خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک، اب تو قرآن سے پوچھ کے مجھے بتا، جب یعقوب جانتے تھے کہ ایک دن سارے بیٹے میرے سامنے آ جائیں گے، سارا علم تھا، بلکہ بھیڑیے والی بات پہلے یعقوب نے کی تھی، کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائیں۔ جب سارا علم تھا کہ ایک دن میرے سامنے میرے بیٹے آ جائیں گے، روتا بادشاہ بننے پہ تھا یا کوئی اور بات؟ بادشاہ بننے پہ نہیں روتا تھا، ہائے ہائے اس لیے کرتا تھا میرا یوسف اور تماچے، میرا یوسف کو 18 کھوٹے سکوں میں بیچ دیا جائے۔ ایک دن اتنا اونچی آواز سے روئے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، کہتے ہیں یعقوب کیا ہوا؟ فرماتے تم نے میرا یوسف دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، کیسا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے ایسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہتا ہے تجھے بتاؤں میرے رونے کی وجہ، آج کل بازار میں کھڑا ہے اور لوگ اس کا مول لگا رہے ہیں، ہائے بیچنے والا یعقوب ہوتا، خریدنے والی زلیخا ہوتی، بے قدرے بازار میں لے آئے، اور نبیوں کے بیٹے بازار میں آئے تو چپ نہیں کرتے۔ آپ نے سنا نہیں جملہ پھر سے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی کے بیٹے بازار میں آئے تو نبی برداشت نہیں کرتے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی محمد کی گھر میں جب اس کی بیٹیاں شام کے بازار سے گزر گئی؟ میرے ساتھ ہم مل گئے، نبی کے بیٹے کو تماشا لگا، نبی کے رونے کی آواز پورا شہر سنتا تھا۔ محمد وہ نبی ہے جس کی بیٹیوں کو تماشے لگے۔ حضرت سجاد کو کسی نے پوچھا تھا، منہال مدینے کی گلی سے گزرا، مومن تھا، بڑا کامل، سادات کے گھر سے پانی باہر آ رہا تھا، یہ اپنے کپڑے لپیٹ کے کھڑا ہو گیا تو کنیز برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ منہال، جس پانی سے تو ڈر رہا ہے اس پانی میں چوتھا امام ہو رہا ہے۔ منہال اجازت دے کے اندر گیا، فرماتے بالا خانے پہ امام بیٹھے تھے، پانی تھا قریب برتن میں، اس میں ہاتھ پہ پانی لیتے تھے وضو کے لیے، میرا ہاتھ روایت کرتا ہے، اور جب پانی ہاتھ پہ آتا وضو میں تو پانی پہ نظر پڑتی نا، تو دیکھ کے فرماتے پانی تو وہی پانی ہے جس کو ترستا ہوا میرا 6 مہینے کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ آنسو پانی میں گرتے ہیں، امامت کے نزدیک پانی وضو میں کافی نہیں رہتا، امامت کے نزدیک انہیں دیتے ہیں۔ کئی برتن منہار کہتا جب ختم ہو گئے تو میں قریب بیٹھ کے میں نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ جب کہا نا شہادت آج 25 محرم ہے، آپ یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سجاد فرماتے منہار تو نے مومن ہو کے انصاف نہیں کیا۔ منہار کہتے ہیں مولا مجھ سے غلطی کیا، اور فرمایا تو نے کیا کہا؟ کہتے تو آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، یہاں اونچی آواز سے روئے اور رو کے فرماتے ہیں منہار انصاف کر، یہ شہادت تو میرا ورثہ ہے، میری ماں کا یہ بھی کئی روایت میں میرا ورثہ تھا۔ حضرت سجاد کو مطلب شکریہ، 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، ہو جائے گی مجلس۔ کسی شخص نے مولا سے پوچھا مولا کب تک روئیے گا، یہ جملہ ہے تاریخ کا، کب تک روئیے گا؟ تو حضرت سجاد نے جواب میں فرمایا تھا تو بتا یعقوب کب تک،
کہتے ہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں، فرمایا اس وقت تک یعقوب روتے رہے جب تک یوسف نے مل کر تسلی نہیں دی۔ سجاد بھی اس وقت تک روئے گا جب تک علی اکبر مل کے ہمارے انتقام ہو جائے اور یہ اکبر مجھے مل کر تسلی دے گا، جس کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ آج اس امام کی شہادت ہے۔ دو جملے میں عرض کرتا ہوں جناب سید سجاد کے متعلق۔ خدا کی قسم حضرت سجاد کو کئی لوگ مشورے دیتے تھے کہ پھر امام ہوتے تھے۔ ایک حکیم تھا بڑا معروف، امام سے ملنے آیا، کہتا ہے مولا کبھی کبھی دریا پہ چلے جایا کرو۔ میرے امام بنتے تھے مجھے مشورہ نہیں دے، مجھے کھا گیا ہے دریا کا پانی۔ پھر اس نے کہا مولا کبھی کبھی بازار چلے جایا کرو۔ مولا کہتے ہیں میرا جگر بازار کھا گئے ہیں۔ یہ معروف جملے ہیں علماء کے جو میں آپ کے سامنے کتنا بیان کروں، کوئی مضمون نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ صاحب جانور ذبح کرتے وقت حضرت سجاد کو دیکھ کے جانور کو چھوڑ دیتے، چھریاں چھپا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار مدینہ سے مولا سجاد گزرے، دور سے قضائی نے لٹایا ہوا تھا گوشت پر، چھری رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا سجاد آ رہے ہیں، قصاب نے قبلہ وہیں پہ گوشت پر کو چھوڑ دیا اور چھری پیچھے چھپا کے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آخر ادھر سے مولا آ رہے تھے، گزرتے گزرتے ایسے کھڑا تھا قبلہ پیچھے، چھری چھپا کے سامنے آ کر میرے مولا نے اس قصاب کی طرف کیا۔ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ چھری ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا تو نے گوشت کو چھوڑ دیا۔ جب ہماری شریعت میں ذبح کرنا ہے تو تم مجھے دیکھ کر ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں باہر سے شریعت ہوں اور مجھے دیکھ کے گوشت چھوڑ دیتے ہو، چھریاں سنبھالے تو کیا میں نے کبھی منع کیا؟ فرماتے نہیں، فرماتے تو پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے چھری رکھ کے قبلہ اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قبلہ صرف یہ فرمائیے جب آپ گوشت اور چھری کو دیکھتے آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے مولا سے کیا بات رہی؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہم منع نہیں کرتے، صرف مجھے یہ بتا تجھے شرائط یاد ہے؟ یہ ذبح کرنے کی شرطیں تجھے یاد ہے؟ کہتے ہیں یاد ہے۔ فرمایا سنا یہ مجلسوں کا ماحول ملتا نا مولا سجاد کو تو ایسے نہ کرتے۔ آپ نے یہ لاؤڈ سپیکر دیا، منبر دیا، آپ بیٹھ گئے، اہتمام کیا، میں آ گیا، ہر روز میں نے پڑھا، ہم سب مل کے روئے۔ جناب سجاد کو یہ ایسے مجمع نہیں ملے۔ میں قبلہ مدینے گیا ہوں، ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ مدینے کے باہر ایک کنواں ہے جہاں چالیسوں لگا کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کا لفظ پڑھ کے میرا جگر کٹ گیا، یقین کیجئے۔ لکھا تھا پیرے غریب، غریب والا کنواں۔ آپ بتاؤ وہ کیا ہے؟ ابھی موجود ہے، وہ نشان ہے، کیا نہیں گھرا ہوا۔ وہ مدینے کے باہر ایک کنواں تھا پانی کا، وہاں جناب سجاد آ کے بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا یہاں کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں لوگ پانی پینے آتے ہیں، اور جب لوگ تھکے ہوئے یہاں بیٹھتے ہیں تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس طرح کیوں بیٹھا تو میں اس کو داستان کربلا سناؤں گا۔ بات ہے آپ یہ آپ نے تمام کیا ہے نا، جناب سجاد کی حسرت ہے، اس لیے مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا آپ کی بیٹی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو دوست ہیں کبھی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، بیٹی کی دیوار ہے، ایک مرتبہ سارے دوست دل سے کہہ دیں جناب سکینہ کا صدقہ اس بچی کو خالق شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حاضر ہیں جناب، آپ دعائیں ذہن رکھیں، میں 2-3 جملے پڑھ کے 2-4 منٹ میں میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں، آپ کا بھی ذہن ہے، میرا بھی ذہن ہے۔ یہ جملے مولا سجاد کا 2-3 سے فرمایا تجھے شرط یاد ہے؟ کون سی؟ کہتا ہے مولا ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا۔ خدا کی قسم اس طرح سجاد مجھ سے پڑھتے تھے،
فوراً منہ کربلا کی جانب اڑ گیا. فرماتے ہائے ہو میرا غریب باپ. لوگ جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں, بابا تجھے ذبح کرنے سے پہلے کسی نے فرماتے ہیں دوسری شرط کسان کرتے ہیں دوسرے کا یہ ہم کرتے ہیں کہ جس چھری سے ذبح کرتے ہیں اس کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ ذبح ہونے والے کو زیادہ تکلیف نہ ہو. روگی فرماتے ہیں ہائے میرا مظلوم بابا, تیرا قاتل پتھر پہ خنجر کو ٹیڑھا بیڑھا کرتا رہا. تیسرا جملہ فرماتے ہیں آخری کہتا جی ہم ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے. روگی فرماتے ہیں ہائے میرا مظلوم بابا, بابا لوگ جانوروں کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے, تجھے 70 قدم پہ بہن دیکھتی نہیں, 4 قدم پہ بیٹی دیکھتی. آخری وقت میں میرے مولا سجاد کا حضرت پاک کے قریب بیٹھے. ایک جملہ کہوں آپ کے لیے تاکہ مسائل مکمل ہو جائے. جس کے جگر کو بازار کھا گئے تھے اگر اس کو زہر نہ بھی دے تو سجاد بچنے والے تو تھے ہی نہیں. جب زہر دیا گیا ہے نا جملہ اور خون کی قے آئی ہے تو حضرت باقر نے دشت سامنے کیا. یہ وہ کریم ہے, آج 25 محرم کی رات ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی آ گیا ہوگا جس کی آج دنیا سے رشتی ہے. میں جی ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں اشارہ کروں تو آپ لے آئے, مجھے پتا ہے. میں 2 جملے عرض کروں. وہ جانتے ہیں نا آج ایک دوسری بی بی بھی ہے جو قبر زینب پہ بیٹھی ہوئی ہے نا, مجاہرہ حضرت فضا آپ ذہن میں رکھے. جس وقت کتنا یہ جو بیٹا ہوتا ہے نا یہ آخری وقت باپ کا برداشت نہیں کرتا لائق بیٹا. ایک بات بیٹے کرتے ہیں, آپ کی پوری توجہ ہوگی, جب باپ کا آخری وقت ہو اور روح پرواز کرنے والی ہو ایک مرتبہ لائق بیٹا ضرور پوچھتا ہے بابا میں کیا کروں. آپ میرے ساتھ ملے, جب خون کی قے آئی کشت میں دیکھ کے نا خون بابا کے جگر کا تو باقر پھینک کے کہتے ہیں بابا میں کیا کروں. جب حضرت باقر نے کہا بابا میں کیا کروں, فرمایا مجھے چھوڑ دے وہاں چلی جاؤ, چلا جاؤ جہاں فضا اکیلی رہ گئی. ان میں امامت سے مولا باقر قبر جناب زینب پہ آئے, ماتھا قبر پہ رکھ کے رو رہی تھی. اور سنو گے حضرت فضا کا بھی یہی وقت تھا. ایک وقت میں دونوں رخصت ہوئے دنیا سے, حضرت باقر پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. اس وقت حضرت فضا فرما رہی تھی بی بی کوئی نہیں آیا, میں نے تو زندگی کا دروازے پہ بلائی, لوگ کہیں گے میں وارث ہوں. یہ لفظ سننے تھے کہ حضرت باقر فرماتا سلام علیکی, بی بی میں تجھ پہ سلام ہو. کچھ ضعیفہ تھی, کچھ رو رہی تھی, نظر کمزور تھی. جب پلٹ کے دیکھا تو امام باقر کا چہرہ دھندلا سا نظر آیا. دیکھ کے فرماتی ہے سجاد آ گیا ہے. حضرت باقر بولتے ہیں اماں میں سجاد نہیں, میں تیرا بیٹا باقر. باقر کا لفظ آیا, جناب فضا فرماتی ہے کیا تھا تھوڑے وقت کے لیے آ جاتا, میں نے پوری زندگی ساتھ نبھایا تھا. کلیل کو ایک لمبا چہرہ دکھنا جاتا. روز کے باقر فرماتے ہیں اماں شکوہ نہ کر, میرے بابا کو زہر کھاؤ. اب آپ تیار ہیں, آوازیں بلند ہیں. مہمان آ جاتے ہیں, مہمان آ جاتے ہیں صبح صبح 12-1 بجے آ جاتے ہیں. پھر آ کے بار بار پوچھتے ہیں جنازے کا کیا ہے. آ جاتے ہیں مہمان نا, آپ ذرا میں پوچھ لو گھر والوں سے, پھر آپ کو بتاتا ہوں مہمانوں. آپ دوروں نزدیک سے مہمان آئے ہیں, یہ عباس صاحب ہیں یا محسن شاہ صاحب ہیں یا جو بھی یہ اشرا کروا رہے ہیں, ان کے گھر میں خیر ہے, ان کے گھر میں خیر ہے, ان کے بیٹے ٹھیک ہے, ان کے عزیز ٹھیک ہے, ان کا عزت ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہے نا جنازہ کس کا ہے.
نہیں بنایا اپنی ہمت سے جتنا اچھا بنا سکتے تھے اتنا اچھا بنایا جناب سجاد مولا تجھے سکینہ کے کانوں کا واسطہ تجھے پھوپھیوں کی چادر کا واسطہ چاہے ایک منٹ کے لیے اس کے اندر آ میرے مولا آدھے منٹ کے لیے اس کے اندر آ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی میرے عزیز حضرت سجاد کا جناب مہمان آ گئے 7 بجے کوئی آگے 6 بجے اب میں یہاں جانے لگا ہوں مہمانوں نزدیک سے آنے والوں جنازہ پیغانوں نہ ہو تو لوگ بیٹیاں ساتھ نہیں لیتے جنازہ دور نہ ہو لوگ مائیں ساتھ نہیں لیتے جناب سیدہ گواہ رکھنا ہم بیٹیاں بھی لے کے آئے ہیں ہم بہنیں بھی لے کے آئے ہیں ہم مائیں بھی لے کے آئے ہیں انتظار کرنے والے مہمانوں جنازہ ہے تیار سید سجاد کا اب چونکہ کچھ دیر جنازہ روکا جاتا ہے روکا کیوں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ذرا رکھو ابھی فلاں نہیں آئے ابھی فلاں نہیں آئے کوئی کہتا ہے بہن آ رہی ہے کوئی کہتا ہے باپ آ رہا ہے کوئی کہتا ہے بھائی آ رہا ہے اب آپ تیار ہیں تو میں وارثوں کو بلاؤں بولیے میرے ساتھ جنازہ ہے تیار 25 ہے محرم میں وارثوں کو دعوت دیتا ہوں قرآن کھلا ہوا 2 علموں پہ ہاتھ رکھے میں کہتا ہوں کربلا کا وارث آ جا بقیہ کی ملکہ آ جا شام والی بھی آ جا علی اکبر قاسم کو لے کے آ جا دیکھ ہم نے تیرے بھائی کا جنازہ کیسا حسین مولا تیرے بیٹے کا جنازہ کیسا سجاد دے اتھرو نہیں رکنے سجاد دے اتھرو نہیں رکنے لو زخماں دا رک جانا ہے ایک دن زخماں سک جانا ہے لو زخماں دا سپڑو سجاد دے اتھرو نہیں رکنے سجاد دے اتھرو نہیں رکنے لو زخماں دا رک جانا ہے ایک دن زخماں سک جانا ہے
دے دل وچ مقتل دے ویکھ دھوپ تے لاشیں ویراں دے ویکھ شام غریب